السلام علیکم دوستوں کچھ دن پہلے سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ویڈیو نے بہت بے شمار جنگ کا سبب بنی، جس میں دو کردار مطلب دو ایکٹرز تھے، جس میں سے ایک جیتو جمالی، سیکنڈ شوبان بیگ، جن کی وجہ سے کافی سیاسی لوگ کے ساتھ غریبوں کے ساتھ برا ہونے لگا۔ پہلے آپ ہماری ان دوستوں کی زبانی سن لیں۔ تو دوستوں فوٹیج میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے بھائی فل فارم میں، ہمارے سیکنڈ بھائی بھی کچھ کم نہیں ہے۔ تو چلیے دیکھتے ہیں پہلے ان کی ویڈیوز۔ تو دوستوں سب سے پہلے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے جے ڈی وائس، ریڈ آئیکن کو دبائیے تاکہ ہماری ہر ویڈیوز آپ تک پہنچے۔ شروع کرتے ہیں ہم جے ڈی وائس۔ تم کراچی کے مسئلے حل نہیں کر سکتے اور تمہیں مہاجر صوبہ چاہیے، آؤ نا تمہیں مہاجر صوبہ سمندر میں چل کے دیتے ہیں۔ کتے کے بچوں، حرام کے بلوں، لعنتی انسانوں، مہاجر صوبہ چاہیے، مہاجر صوبہ چاہیے۔ یہ لو مہاجر صوبہ، یہ لو، ٹھیک تمہاری شکل پہ، کتے کے بچوں، مہاجر صوبہ۔ کیا آپ دوستوں کو پتہ ہے کہ پورے پاکستان میں صرف کراچی کا ہی مسئلہ رہ گیا؟ تو چلو ایک مرتبہ ہم نے مان بھی لیا کہ چاروں صوبوں کے لوگ یہاں پر آتے کمانے کے لیے، پر ان کو جینے کا حق کون، کہاں اور کس طرح ملتا ہے یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہی ہوگا۔ اسکرین پر جو گوشت کی کثرت سے بھرپور صاحب کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہے، ان صاحب نے ایک ویڈیو بنائی ہے جس میں انہوں نے مہاجر صوبے کی بات کرنے اور اسپیشلی مہاجروں اردو بولنے والوں کو اپنی بڑی زبردست جو ہے نا وہ نفرت کا نشانہ بنایا ہے۔ بہرحال جس طرح انہوں نے بات کی اس درجے پر جا کر میں یا مجھ جیسا کوئی اور نوجوان بات نہیں کر سکتا، کیونکہ ہماری تربیت، ہماری تہذیب، ہماری اقدار اس بات کی اجازت ہمیں نہیں دیتی۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے میں ان بھائی کو کہنا چاہتا ہوں، کیونکہ جیتو جمالی ان کا نام ہے، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے، جس قسم کی یہ حرکتیں کر رہے تھے میں نے دیکھا ایک ویڈیو میں یہ جو ہے وہ عجیب و غریب سے کوئی مینٹلی ریٹائرڈ بچوں کی طرح جو ہے نا وہ جمپے لگا رہے تھے، اچھل کود رہے تھے۔ اپنی عمر دیکھیں، حرکتیں دیکھیں، ایسے نہیں کودنا چاہیے ورنہ جو ہے نا وہ علاقے میں زلزلہ بھی آ سکتا ہے۔ بہرحال اس کے باوجود میں انہیں کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں جیتو بھائی، آپ اپنی فرسٹریشن جو ہے نا وہ اس طرح نہ نکالیں۔ اس سارے معاملے پہ آپ کو پریشان ہونے کی، ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، بہت آسان سا حل ہے۔ سر قائد آباد اور دوسرا نارتھ ناظم آباد اور میرے خیال ہے تیسرا جو ہے وہ صدر میں بھی برانچ موجود ہے، نام ہے کراچی نفسیاتی اسپتال۔ بالکل فیل فری، بالکل ریلیکس ہو کر جائیں، اسپتال میں رابطہ کریں، انشاءاللہ وہ دیکھیں میڈیسن سے جیتو بھائی یہ ساری چیزیں کور ہو سکتی ہیں، بالکل میڈیسن سے کور ہو سکتی ہیں، تو پریشان نہیں ہو، جا کے وہاں پہ جو ہے وہ میڈیسن کے تھرو علاج کرائیں یار، اس طرح فرسٹریشن نکالنے کی کیا ضرورت ہے۔ اچھا لیکن بات یہ کہ تو چلیں جیتو بھائی کا تو معاملہ علیحدہ ہے، کیونکہ جب ذہن پہ چربی زیادہ چڑھ جائے تو اسی قسم کا نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ ایک بڑی تعداد میں ایسے ہیں جو مہاجر صوبے کے متعلق اور کراچی کے متعلق جو بات ہوتی ہے اس پہ بڑی لنترانیاں کرتے نظر آتے ہیں، اور ان کے پاس ایک ہی تانا ہوتا ہے جو یہ ہمیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تم تو بھوکے ننگے آئے تھے، ہم نے تمہیں کھانے کے لیے روٹی اور پہننے کے لیے کپڑا دے دیا۔ ہر بار اس کی وضاحت کر چکا ہوں، آج پھر کر دیتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میں جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے اپنے تمام دوستوں کو نہیں گنوانا چاہتا کہ سر آدم جی نے جو ایک بلینک چیک دیا تھا، میں نہیں دوبارہ یاد دلانا چاہتا کہ حبیب فیملی نے یا داؤد گروپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنی دولت اس پاکستان کے لیے لٹا دی تھی۔ یہ سارے مہاجرین تھے کہ جس کے نتیجے میں پاکستان مطلب مہاجر تو مہاجر، وہ تمام لوگ جو پہلے سے اس ملک کے اندر بستے تھے انہیں بھی تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور کھانے کے لیے روٹی میسر آئی تھی۔ پھر جہاں تک بات ہے پناہ دینے کی، اپنے پاس رکھ لیا، تمہیں گھر دے دیا، تو صاحب اگر آپ نے اپنے پاس رکھ لیا ہوتا تو ہمیں نہ کراچی آنا پڑتا اور نہ کراچی دنیا کے بڑے شہروں کے اندر شمار ہوتا ہے، کیونکہ ہم وہیں پر رہ جاتے ہیں۔ اگر آپ کی اس بات کو میں ایک اور دلیل سے رد کر دوں تو صاحب وہ یہ ہے کہ جب ہم یہاں آ رہے تھے تو ہمیں سمندر دکھا کر کراچی ہی تو بھیجا گیا تھا۔ یہ کراچی جو ماہی گیروں کی بستی تھی اور یہاں آنے والے مہاجرین کے لیے اتنے ٹینٹ لگے تھے کہ اخباروں کے اندر جب تصویریں لگائی گئیں تو اس شہر کو ٹینٹوں کے شہر کا نام دے دیا گیا تھا، دا سٹی آف ٹینٹ کہا جانے لگا تھا، کیونکہ سارے مہاجرین کراچی آئے تھے، انہیں کسی جگہ سندھ کے کسی شہر میں نہیں روکا گیا تھا، نہیں رکھا گیا تھا۔ ایون میرے اپنے دادا بھائی ہجرت کر کے آئے تھے، چاند ماری کے پل کے نیچے جو ہے وہ انہیں جگی میں جگہ ملی تھی، اس کے بعد وہ آ کر شہر میں ایک دوسرے علاقے کے اندر آباد ہو گئے تھے۔ اچھا جہاں تک بات ہے نا، یہ کہتے ہیں جی سندھ دھرتی ماں، سندھ دھرتی ماں، ہم بھی سندھ کا احترام کرتے ہیں، لیکن اگر صوبہ بنانا ہو، دیکھیں آئین کے اندر چیز موجود ہے، قانون کے مطابق ہو سکتی ہے، دنیا بنا رہی ہے تو یہاں پہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ اب یہ جو ان کی بات ہے نا دھرتی ماں، جو سندھ کو توڑ دے وہ دھرتی ماں سے غداری کر رہا ہے۔ اب ذرا دھرتی ماں کے بیٹوں کو ان کی
اصل شکل بھی دکھا دیتے ہیں. حضور والا بات یہ ہے کہ آپ سندھ کرتے ہیں, آپ کو پتہ سندھ کی ایکچوئل حدود کیا ہے. چارلس نیپیئر میرے خیال نام تھا جن صاحب نے سندھ پر حملہ کیا تھا. جب وہ سندھ پر حملہ کرنے کے لیے آئے تو جہاں پر انہوں نے اپنی فوج اتاری تھی, تاریخ بتاتی ہے کہ وہ سندھ سے باہر انہوں نے اپنی فوجوں کو اتارا تھا اور وہ مقام کراچی تھا. یعنی کراچی تو سندھ کا حصہ تھا ہی نہیں. آپ دوسرا رخ دیکھ لیجئے, سندھ کی ایکچوئل حدود میرے بھائی پتا ہے آپ کو سندھ حقیقی معنوں میں کہاں تک پھیلا ہوا تھا؟ سندھ بھارت کے اندر اتر پردیش اور مہاراشٹر تک, یعنی ممبئی کے نزدیک تک. دوسری جانب افغانستان میں ہلمند تک پھیلا ہوا تھا. اب دھرتی ماں کے اوپر غیروں کا قبضہ ہو اور وہ دھرتی ماں پر قابض ہو کر بیٹھے ہوئے تو بیٹوں کا کیا فرض بنتا ہے کہ بیٹے تلوار اٹھائیں, جنگی لباس پہنے اور نکل پڑے اپنی دھرتی ماں کی آزادی کے لیے. تو پہلے جائیں بھارت سے لڑیں, اتر پردیش اور مہاراشٹر تک کا جو علاقہ سندھ میں شامل تھا وہ آزاد کرائیں, پھر بلوچستان سے آزاد کرائے کے لائیں, پھر یہ دھرتی ماں کا بیٹا ہونے کا دعویٰ کیجیے گا. اور اگر آپ ایسا نہیں کرتے اور آپ کی دھرتی ماں کے اوپر کوئی غیر قابض ہے اور آپ اسے قابض رہنے دیتے ہیں تو آپ سے بڑا بزدل کوئی نہیں ہے صاحب. اور پھر یہ جو بات ہے نا آپ کی سندھ تو صاحب سندھ کو اس کی پہچان دلانے, اس کا حق دلانے اور اس کی شناخت دلوانے والا بھی ایک اردو بولنے والا ایک مہاجر تھا, ایک کراچی والا تھا, اور وہ تھا محمد علی جناح. قائد اعظم کے 14 نکات یاد کر لیجئے گا. ایک بات اور جو جیتو نامی اس انسان نے کہی, ویسے تو یہ رہتا دادو میں, لیکن کیونکہ وہاں پر پیٹ نہیں بھر رہا تھا, روزگار نہیں مل رہا تھا, لہذا بھائی جیتو جو ہے وہ دادو چھوڑ کر پورے خاندان کے ساتھ روٹی حاصل کرنے کے لیے کراچی شفٹ ہو گیا تھا. پھر بھی بڑا بلا ہمیں کہہ رہے ہیں, انہوں نے کہا کہ تم ہندوستان چلے جاؤ. تو جیتو جمالی اور اس جیسے تمام ذہنیت کے لوگوں کو کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان میرے باپ دادا کے خون پسینے سے بنا ہے, لہٰذا پاکستان میرے ساتھ توڑنے والوں, تم اگر اس ملک کے خلاف غداری کرنے کی کوشش کرو گے تو تمہاری ہڈیوں کا سرما بنا کر رکھ دیں گے. پاکستان زندہ باد. کیا دوستوں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی 3 بڑی سٹیز میں آتا ہے. کراچی کے لوگ باقی لوگوں سے 3 طبقے کی نیچے کی زندگی گزارتے ہیں. دوستوں کیا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کراچی کا ریونیو جنرل 80% ہے اور 3 کروڑ پر مشتمل ہے. یہاں 4 صوبوں کے پھولوں کا گلدستہ ہے. یہاں ہر مذہب, چاہے وہ ہندو, مسلم یا مسیح خاندانوں سے بلونگ رکھتا ہو. تو دوستوں آئیے ہم آپ کو ایک سچ بتاتے ہیں. دوستوں کافی کمپنیز اور گودام اور آفسوں میں جہاں جہاں سے غریب مستحق لوگوں کا روزگار ہوتا ہے, وہاں ان دونوں کی فوٹیج کے بعد کیا ہوا ذرا غور سے سنیے گا. ویسے تو میں آپ دوستوں کو بتاتا چلوں کہ سب سے پہلے ان کا جو سافٹ ویئر تھا وہ تو اپ گریڈ ہو گیا, کیونکہ کافی لوگوں نے کمپلین کی, چاہے وہ مہاجرین ہو یا سندھی اسپیکنگ ہو, کیونکہ ہم سب ایک متحد قوم ہیں. تو ان لوگوں کو طرح طرح سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور معافی پہ یہ لوگ اتر آئے. آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے فوٹیج پہ یہ لوگ معافی مانگ رہے تھے ان 2 ویڈیوز کے بعد. ناظرین آج سب کو بتانا چلوں کہ سب سے پہلے کافی ایسی کمپنیاں تھیں جہاں جہاں سندھی قوم پر پابندی عائد کی گئی تھی. کافی ایسی جگہوں پر جہاں جہاں مہاجروں اور سندھیوں کو دن رات آن دا ڈیوٹی, آن دا جاب یہ کہا جاتا تھا کہ آپ لوگ سندھی جاہل ہو. اور کافی ایریاز میں کافی مختلف جگہوں پر یہ بھی کہا جاتا تھا کہ مہاجر قوم انڈیا سے آئی ہوئی ہے. دوستو یقین جانیے سب بیکار اور ٹائم برباد کرنے کی باتیں ہیں. یقین جانیے کہ پاکستان ایک واحد ملک ہے جہاں چاروں صوبوں کے لوگ بے انتہا سے اور اپنے نیک ارادوں سے ہر طرح کا روزگار حاصل کرتے ہیں. نیشن آف فادر محمد علی جناح نے اپنی پوری زندگی پاکستان کی آزادی اور ان کے نام کی. کیا یہی صلہ دیا ہے ہمارے مستقبل کے نوجوانوں نے؟ یا پھر یہ کہا جائے کہ دجال جیسی شکل اختیار کر کے ہر ممکن سے مسلمانوں کو توڑ دیا جائے تاکہ مسلم کنٹری سے پاکستان اور وہاں کے جوانوں کا نام جب بھی لیا جائے تو کہا جائے کہ یہ وہ قوم ہے جو ایک صوبے کی وجہ سے آپس میں لڑ کے ججمنٹ ہوئی. کراچی سندھیوں کا نہیں, مہاجروں کا نہیں, بلوچوں کا نہیں, پٹھانوں کا نہیں, پر ہر اس مسلمان اور اس بندے کا ہے جو یہاں پہ حلال کی رزق کمانے اس دور میں اپنا گاؤں چھوڑ کے یہاں آتا ہے. کیا یہی کہتا ہے ہمارا پاکستان اور کیا یہی کہتا ہے ہمارا اسلام کہ ایک صوبے کی وجہ سے 1000 لوگوں کی جانیں داؤ پر لگاؤ صرف کچھ پیسوں کی وجہ سے, جسٹ منی؟ ذرا سوچئے گا اس بات کو اور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. اس ویڈیو کے ساتھ آخری ہمارا سلام ہوگا اور ہم آپ کو اتنا کہیں گے کہ ایسے فتنوں سے دور رہیں اور ہر غریب مستحق لوگوں کی مدد کریں, روزگار فراہم کریں تاکہ کراچی میں جہاں جہاں سے بھی آنے والے لوگ ہیں روزگار کے حامل ہوں اور ہمیشہ خوش اور آباد رہے ہمارا پاکستان کے چاروں صوبے جو کہ گلستان ہے. پاکستان زندہ باد.